سب سے جو مشکل ٹاسک آپ کے سامنے رہا ہے وہ 1 یا 2 یا 3 ہی ہوں گے 2027 میں سے، وہ کیا تھا اور اس پہ سب سے زیادہ انہوں نے کیا سوالات کیے آپ سے جو مشکل تھے جن کے جواب دینا مشکل؟ نہیں دیکھیں، جو آپ لارجلی ایڈریس کری جاتے ہیں ایکشن آئٹمز، ان پہ پھر دوبارہ سوالات نہیں ہوتے. ظاہر ہے جب ہم پہلے جاتے تھے تو جیسے میں نے بتایا 2 سال پہلے 27 میں سے 26 نکات انکمپلیٹ تھے، تو ان 26 کے اوپر سوالات ہوتے تھے. پھر آپ نے 5 مکمل کیے، پھر آپ نے 10 مکمل کیے، پھر آپ نے 11 اور مکمل کیے، اور اب آپ نے 3 اور مکمل کیے. تو جو آپ مکمل کرتے رہتے ہیں ان کی پھر ڈپلیکیشن نہیں ہوتی، ان پہ سوال نہیں ہوتے. سوال انہی پہ ہوتے ہیں جو 2-3 آئٹمز رہ جاتی ہیں. مطلب یہ کہ جو 27 ہے اس میں سب سے مشکل ٹاسک ہے فلفل کرنا، وہ کون سا تھا؟ دیکھیں اس کے اندر اس طرح ہر ٹاسک جو ہے وہ دوسرے سے کچھ مختلف ہے، کچھ اوور لیپ بھی ہے. کراس بارڈر سمگلنگ ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی بینکوں کے حوالے سے جو ریگولیشنز تھیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جو ہم الحمدللہ مکمل طور پہ جس کی کمپلائنس حاصل کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ٹیررزم فائنینسنگ کی انویسٹیگیشنز تھیں، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ تھی، انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن تھی، جن ساری یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں اکثر کی ایکشن آئٹمز پہ اب لارجلی کمپلائنٹ اسٹیٹس مل چکا ہے. تو میں کسی ایک کو دوسرے سے اس طرح تو نہیں جوڑ سکتا. یہ سوال پوچھے گئے تھے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے اندر اور بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ٹریجنگ فائنینسنگ کے اندر انوالو ہے. تاہم ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے جوابات نہیں دے سکتے. تو کیا پاکستان اس بارے میں ایف اے کنٹریز سے کوئی بات چیت کرے گا؟ اور دوسرا یہ کہ جو ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ جو ہماری اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ ہے، خاص طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت جتنی بھی عدالتیں اس پہ کام کریں گی ان کے ججوں کی ٹریننگ، جس طرح جو ہمارے وکلا ہیں ان کی ٹریننگ، اس کے اوپر کیا ہوگی؟ بالکل، یہ کچھ چیزیں ہیں جو MER سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ اس ایکشن پلان سے تعلق رکھتی ہیں. بہت زیادہ ٹریننگ سیشنز جو ہیں وہ آلریڈی ہوئے بھی ہیں، اس کی ہمارے پاس تفصیلات بھی موجود ہیں. نیکٹا کے میرے پاس DG بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹریننگز دیتے رہے ہیں ان کا ادارہ. تو بے شمار درجنوں کے حساب سے ہوئی ہیں، اور اس پہ ہمیں کافی کے اوپر کمپلائنٹ اسٹیٹس بھی مل چکا ہوا ہے. جہاں تک بات ہے انڈیا کی، تو دیکھیں جو FATF کا اسپرٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل فورم ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں ہندوستان نے پولیٹیسائزیشن کی کوشش کی اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر. اور پاکستان کے لیے چیلنجز تو کھڑے ہوئے، لیکن وہ چیلنجز ہم نے عبور کیے. انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو اس فورم کے ذریعے بلیک لسٹ کی طرف دھکیلا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور نہ وہ کبھی کامیاب اس میں ہوئیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ اس فورم کے سامنے بھی اور ساری دنیا کے سامنے بھی شامل ہو گیا. اور جہاں تک انڈیا کے اپنے مسائل ہیں ٹیررزم فائنینسنگ کے اور جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے، تو وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اب یہاں ہوتے جا رہے ہیں. مودی سرکار کی جو ہیومن رائٹس ابیوزز ہیں اپنے ہی ملک کے اندر بھی، اور جو وہاں سے ظاہر ہے باہر بھی ان کے ہوئیں گے، اس کے اوپر تو اب کوئی پردہ نہیں ڈھکا ہوا. اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو اس کے اوپر یہ ساری چیزیں سامنے بھی آئیں گی. شکریہ سر. سر ایک تو رہنمائی فرمائیے گا کہ پاکستان جب سے FATF کی گرے لسٹ میں گیا ہے، اس سے معاشی لحاظ سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ FDI ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، آپ نے کوئی فگر اس کا کیلکولیٹ کیا ہوگا؟ ایک. سیکنڈ نمبر پہ سر، جب ہم پاکستان 90% تک اس پر عمل درآمد کر چکا ہے، آیا ابھی بھی پاکستان گرے لسٹ میں ہے لیکن جون تک، کیا اس بات کا اس سے نہیں ٹوٹتا کہ آئندہ یہ جو 4 سے 5 ماہ ہوں گے اس میں بھی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا گرے لسٹ میں رہنے کی وجہ سے؟ جو باقی 3 نکات ہیں جس پر عمل درآمد کرنا ہے اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا، وہ کیا کیا ہیں، ہم نے اس پہ کس طرح سے عمل درآمد کرنا ہے؟ دیکھیں گرے لسٹ جو ہم اپنے کیجول پلان کے اندر جس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو ایکچولی FATF کی ٹرمینالوجی میں انہانسڈ مانیٹرنگ کہتے ہیں، کہ ایک ملک جو ہے وہ انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہے. ہمارے علاوہ اور بھی درجنوں ملک ہیں جو انہانسڈ مانیٹرنگ لسٹ پہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک پہ کوئی سینکشنز لگ گئی ہیں، یا اس ملک کی بینکنگ مختلف طریقے سے ہوئے گی، یا اس کی ٹریڈ کے اندر کوئی فرق طریقہ کار جو ہے وہ آئے گا. وہ تب آتا ہے کہ اگر آپ بلیک لسٹ، یعنی کہ آپ کے اوپر ایک ایڈوائزری لگ جائے کہ جو باقی ممالک یا ٹریڈ پرائیویٹ ممالک سیکٹر آپ سے ڈیل کر رہا ہے تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی پڑے گی. یہ ایک بلیک لسٹ کہلاتی ہے، اور یہ ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ ایسا پاکستان میں نہ ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی ہم ہونے دیں گے. تو ابھی تو صرف ایک انہانسڈ مانیٹرنگ چل رہی ہے، اور یہ کہنا کہ کیونکہ کوئی ایسی نہ پبلک ایڈوائزری شائع ہوئی ہے جو پاکستان کے ایڈورس ہوئے کہ آپ کرنا ہے، تو اس لیے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے آپ کوئی آئسولیٹ کریں کہ کتنا اکانومی کا ہوا، وہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں ایبسٹریکٹ سی چیز ہے، اور اس کے لیے کچھ کہنا بڑا مشکل ہے.
جی وسیم عباسی صاحب اس پہ کام ہو رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انہوں نے خود بھی پبلش کیا ہے. وہ ٹیررزم فائنینسنگ سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, اور جو ہمیں اس مرتبہ اپ گریڈز ملے ہیں 3. ایک تو امپلیمنٹیشن ٹیرر فائنینسنگ کی سینکشنز کی, یہ اب پاکستان اس کو لارجلی ایڈریس کا اسٹیٹس مل گیا ہے. این پی اوز نان پروفٹ آرگنائزیشنز کی جو معاملات ہیں ان کی ریگولیشن, اس پہ بھی پاکستان کو لارجلی ایڈریسڈ اسٹیٹس مل گیا ہے. وائڈ رینج آف ٹی ایف انویسٹیگیشنز, یعنی کہ آپ ٹیرر فائنینسنگ کی ایک وائڈ رینج جو ہے پورے ملک میں اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اس پہ بھی ہمیں لارجلی ایڈریس اسٹیٹس مل گیا ہے. پروسیکیوشن آف یو این ڈی پیز اینٹیز, یعنی کہ جو یونائٹڈ نیشنز نے جن اینٹیز کو لسٹ کیا ہوا ہے, اس کی پروسیکیوشن کے اوپر ابھی ہمارا پارشلی ایڈریس اسٹیٹس ہے. سینکشنز, یعنی کہ جو نیچرل اور لیگل پرسنز کے اوپر آپ سینکشنز کا عمل درآمد کرتے ہیں, اس پہ ہم پارشلی ایڈریسڈ ہیں. اور انفورسمنٹ آف ٹی ایف ایس وائلیشنز, کہ اگر آپ نے کہیں ٹیرر فائنینسنگ سینکشنز لگائی ہیں اور اس کی کسی شعبے میں انفورسمنٹ کے اوپر کوئی نیگلیجنس آئی ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ہم پارشل, یہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. آپ نے کہا کہ پارشل ہماری جو ہے فلفلمنٹ ہوئی ہے, لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں نا, سب سے بنیادی بات تو یہ وجہ ہے. اب یہ جو آپ نے جو پروزیکیوشن ہے, یہ کیوں پارشلی فلفلڈ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, جو پاکستان کے تھریش ہولڈز ہیں نا فیٹف میں کمپلائنس کے, جس طرح پاکستان کا پلان سب سے زیادہ چیلنجنگ ہے جو آج تک کسی میں, ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈ جو کہیں پہ بلیک اینڈ وائٹ میں فیٹف کی کسی بک میں نہیں لکھے ہوئے کہ آپ یہ اسٹیٹس اچیو کریں گے تو آپ کمپلائنٹ, ایسے نہیں لکھا ہوا. یہ ایک میوچل کنسنسس کے ذریعے یا ایک جوائنٹ گروپ ان کا بیٹھتا ہے, وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے. تو پاکستان کی تھریش ہولڈز بھی جو ہیں وہ باقی ممالک سے زیادہ ہیں, کیونکہ یہ ہمارے نیشنل رسک اسیسمنٹ سے ڈرائیو ہوتی ہیں کہ آپ کا ملک کس جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے, وہاں پہ ٹیررزم کے رسکس کیا ہیں, ٹیررزم کی ہسٹری کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو پاکستان کا تھریش ہولڈ ہے, اگر ہم آئس لینڈ ہوتے تو شاید جتنا ہم آج سے 1.5 سال پہلے جو ہے ہم آرمی ایکشن پلان مکمل کر چکے ہوتے, کیونکہ ان کا تھریش ہولڈ بڑا کم ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جیو اسٹریٹجک امپورٹنٹ لوکیشن میں, جہاں پہ خطے کے اندر ٹیررزم کا ایک ہسٹری رہی ہے, وہاں پہ موجود ہیں. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ ہماری 70,000 جانیں پاکستان کے اپنے شہریوں کی قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا چکی ہیں. ہماری معیشت کو ٹیررزم کے اندر کتنا نقصان پہنچا ہے آج سے 20 سال سے جو ہوا ہے, تو وہ ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا تھریش ہولڈ جو ہے وہ ہائی ہے. تو ہم ہر مرتبہ زیادہ کمپلائنس کرتے ہیں. اور یہ جو 3 آئٹمیں پارشلی ایڈریسڈ ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فیٹ ایف نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ان 3 میں بھی پاکستان نے سگنیفیکنٹ پروگرس حاصل کی ہے جو پارشلی ایڈریسڈ ہیں, ان 3 کے اندر بھی. خاتون کو ذرا بول, جی بولیں جی. اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ آپ دینا چاہیں گے, اس کے اوپر ایک بتا دیں آپ, ذرا بریفلی بتا دیجیے گا. ٹیررزم فائنانسنگ انویسٹیگیشنز اور پروزیکیوشنز کے حوالے سے کوئی 8 ایکشنز تھے جو اسپیسیفکلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے انڈرٹیک کرنے تھے. اس میں سب سے بڑا یہ تھا کہ ٹیررزم فائنانسنگ کی رسک اسیسمنٹ کرنی تھی اور اس رسک کو ڈسیمنیٹ کرنا تھا اور لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور تھا انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا بٹوین فیڈرل اینڈ پروونشل لا انفورسمنٹ ایجنسیز. آپ یہ نئی باتیں تیز نہ بولیں, تھوڑا آہستہ ذرا, وہ فیٹ ایف کی پلینری کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو ایک اور تھا جو انٹیلیجنسی کوآرڈینیشن کا تھا, جو فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز کے اندر کوآرڈینیشن ہونی تھی, اور اس کوآرڈینیشن کے نتیجے میں انویسٹیگیشنس کو پرسو کرنا تھا. وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک اور ایکشن تھا کہ ہم نے ایک پالیسی ڈیوائز کرنی تھی اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا تھا. اور پالیسی یہ تھی کہ ہر ٹیررزم کے کیس میں ٹیررسٹ فائنانسنگ کی بھی انویسٹیگیشنس ہوں گی, جس کو پیرل انویسٹیگیشن کہتے ہیں. وہ پالیسی پرائم منسٹر نے جنوری 2019 میں اپروو کی تھی, وہ امپلیمنٹ ہو چکی ہے. وہ بھی ہمارا ایکشن جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک جو منسٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جو وائڈ رینج آف ٹی ایف ایکٹیویٹیز ہے, جس میں آپ نے مختلف ایسپیکٹس جو ٹی ایف ایکٹیویٹیز کی ہوتے ہیں, چاہے وہ کیش اسمگلنگ ہے, حوالہ ہے, باقی ہے, اس کے حوالے سے ٹیررسٹ فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنس کرنی تھی, وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک ایسپیکٹ تھا انٹرنیشنل کوآپریشن کا, کہ آپ نے انٹرنیشنل کوآپریشن سیکھ بھی کرنی ہے ٹیررسٹ فائنانسنگ کی انویسٹیگیشنس کے لیے, اور جو آپ کو ریکویسٹ آئی اس کو آپ نے رسپونڈ بھی کرنا ہے. وہ ایکشن ہمارا جو ہے وہ میٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جو ہے ایک تھا کہ جس طرح پہلے بات ہوئی کہ انویسٹیگیٹرز, پروزیکیوٹرز اور جوڈیشری کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, ان کو ٹرین کرنا ہے, وہ ایکشن ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تبھی جو 2 ایکشن جو ابھی منسٹر صاحب نے بتائے ہیں وہ پارشلی ایڈریسڈ ہیں, لیکن ہمارے حساب سے اس میں بھی ہم کافی سگنیفیکنٹ کام کر چکے ہیں. تھینک یو. اس میں رولز جو ہے
वो उसकी सिग्निफिकेंट अहमियत है इसमें रूल्स जी उसके बगैर अमल दरामद नहीं हो सकता। अच्छा मैं ज़रा ये वो काफ़ी देर से जी शुक्रिया आपका। ये जो 3 पॉइंट्स रह गए हैं इसमें आप ये समझते हैं कि क्लैरिटी का भी अंसर है और ये भी है कि परसेप्शन हमारी कुछ और है उनकी और है। हमने जो अचीवमेंट्स किए जैसे इन्होंने बताया कि 7-8 पॉइंट्स कर लिए, कि ये ना हो कि जून तक हम ये समझे कि हमने एड्रेस कर लिया है और उनकी समझ और हमारी समझ में फर्क जो आ रहा है वो क्या ये भी है, क्योंकि इन 8 पॉइंट्स बता दिए, अब रह कौन से गए हैं जो अगर फिर भी पार्शियली एड्रेस है, जो कि हमने बहुत आउट ऑफ द वे जाके एफडीआई से एग्रीमेंट भी किया है, तो उसके बाद जी बहुत पर्टिनेंट सवाल है और ये सवाल मैंने भी रेज़ किया कि हमें ओपन एंडेड ना छोड़ा जाए और इसके ऊपर हमें क्लैरिटी दी जाए, और ये हमारी बात को तस्लीम किया गया वहाँ पे कि क्लैरिटी दी जाएगी। अभी तो प्लेनरी चल रही थी, अब वो बैठेंगे और इसके ऊपर हमें एक वो मज़ीद क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि लैंडमार्क्स क्या हैं, बेंचमार्क्स क्या हैं जो आपके मीट करने वाले हैं, क्योंकि ओपन एंडेड हमने उनसे कहा कि आप इसको ना छोड़ें कि जी इनकम्प्लीट है और उसकी कोई वजाहत ना दी जाए, बताया जाए एग्जैक्टली कि क्या स्टेप्स हैं जो लेने वाले हैं। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमने पहले, अगर हम दुनिया की तारीख का सबसे मुश्किल एक्शन प्लान जो है वो 90% कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये 3 आइटम्स भी हम इंशाल्लाह अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए तो हम मुकम्मल कर लेंगे। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने बात की कि पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ भी दी और पूरी दुनिया ने इसको रिकगनाइज़ किया, लेकिन आखिर FATF क्यों रिकगनाइज़ नहीं कर रहा पाकिस्तान की उस कुर्बानियों को, और पाकिस्तान को जो है वो अगर 24 एक्शन प्लान मुकम्मल हो चुके हैं तो पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में क्यों नहीं लेके आता कि, और आप ये कह रहे हैं कि 90% जो है वो आपने 3 जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं उन पर भी अमल कर लिया है, तो क्या ये पाकिस्तान का केस उस अंदाज से नहीं लड़ा जा रहा वहाँ पे कि ये बताया नहीं जा रहा उनको कि जनाब हम कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं, हम काउंटर टेररिज्म के लिए हम काम भी कर चुके हैं, हम दुनिया के अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या समझते हैं आप कि उनका क्या रवैया है इस हवाले से ख़ास तौर पर, और जून तक मज़ीद हम 4 माह जो है वो ग्रे लिस्ट में रहेंगे और आगे का भी पता नहीं है कि आगे क्या होगा, मज़ीद हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे? देखें जैसे मैंने आपको कहा कि ये FATF जो है वो सारी दुनिया के जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं उनकी सेफ गार्ड्स को चेक करता है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अगेंस्ट, और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के। इसके अंदर को वेस्ट के ममालिक भी हैं जो ग्रे लिस्टों में रह चुके हैं और अभी भी हैं, बहामास रह चुका है, केमन आइलैंड्स रह चुके हैं, पनामा ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, आइसलैंड जो है वो ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया है, अल्बानिया ग्रे लिस्ट के अंदर चला गया, ये ममालिक ऐसे, तो एक अक्रॉस द बोर्ड उनका एक स्पेक्ट्रम है। और जैसे जैसे ममालिक अपनी रिस्क सिनारियो और रिस्क इकोसिस्टम के हवाले से हर कंट्री को गेज किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि आइसलैंड का वो पैरामीटर नहीं होएगा जो पाकिस्तान का होएगा जब टेररिज्म फाइनेंसिंग की बात होएगी, इसी तरह शायद मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हमारा वो रिस्क असेसमेंट ना हो जो बहामास की या पनामा की या केमन आइलैंड्स की होएगी, तो ये एक हर जो नकात हैं उसको जांचा जाता है मुल्क की रिस्क असेसमेंट के हवाले से, और क्योंकि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रिकग्नाइज़ किया गया तो तब ही तो हमें 2 साल के अंदर जहां हम 1 कंप्लाइंट थे 27 में से आज हम 24 कंप्लाइंट हैं 27 के अंदर से, और मैं समझता हूं कि इन निकात में जब हम कंप्लाइंस हासिल करेंगे तो हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा पहुंचेगा, हमारी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होएगी, हमारा फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा सिक्योर होएगा, हमारे मुल्क में टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है उसका जो एक मेनस है उसके अंदर जो है वो बड़ी खातर खाक जो है वो कमी आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये, और हमारा एक ड्यूल एक्शन प्लान चल रहा है, यूजुअली मुल्कों का एक चलता है, पाकिस्तान का ड्यूल चल रहा है, तो हम दोनों निकात जो हैं उसको इन कॉन्करेंटली मुकम्मल करेंगे। ये आपने अभी कहा कि कैपेसिटी बिल्डिंग एक एरिया है हमारा जो मुश्किल रहा, ये जो पार्लियामेंट्री जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था और फिर उसके बाद रूल्स मेकिंग ये डिले हो गया, क्या इसकी वजह से भी हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो लो रही? नहीं, मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड टाइम के अंदर लेजिस्लेशंस को पास किया गया और रूल्स भी बर वक्त जो है वो बनाए गए हैं, इससे ज़्यादा तेज़ी जो है वो तो मेरा ख्याल है लेजिस्लेटिव सिस्टम के अपने सेफ गार्ड्स और चेक्स होते हैं, आप एक हद तक उसको लेके चल सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पे चलेंगे। कि पाकिस्तान की अब हाई होप्स जो हैं जून तक क्या है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा या ब्लैक लिस्ट की तरफ जाएगा, ये बताओ। नहीं, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ब्लैक लिस्ट इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है उस तरफ नहीं जाएगा, और हमारा ड्यूल एक्शन प्लान है, हम ये मौजूदा एक्शन प्लान भी मुकम्मल कर रहे हैं
اور ہمارا جون کے اندر اسیسمنٹ ہے میوچل ایویلیویشن رپورٹ کی بھی جو 2017 سے چلا آ رہا ہے ایک پروسیس جو ہے, اور اس کے اندر بھی کچھ ڈیفیشنسیز تھی جن کو ہم ساتھ کے ساتھ پلگ کر رہے ہیں, تو اس کا بھی ہمیں نتیجہ ملے گا. تو ایک چیز جو بہرحال واضح ہے کہ پاکستان کو آج فیٹف کے پلیٹ فارم پہ اور ان ٹیررزم فائنینسنگ اور منی لانڈرنگ کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں اس ایکشن پلان کی تقریباً مکمل ہونے کے نتیجے میں ایک مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے جو آج سے شاید 2 سال پہلے نہیں دیکھا جاتا. بہت شکریہ.